السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہماری کہانی کا عنوان ہے لومڑ اور دمبا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قدیم زمانے میں ایک کسان کے پاس دمبوں کا ایک ریوڑ تھا۔ کسان کھیتوں میں کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ ریوڑ کو چراگاہ بھی لے جاتا اور شام تک گھر لوٹتا۔ کسان کے پاس ایک خطرناک طاقتور کتا بھی تھا جو ہر وقت ریوڑ کی حفاظت کرتا۔ گزرتے وقت نے کسان کی کمر کو جھکا دیا تھا، یعنی کہ اب کسان جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ کھیتی باڑی کرنا اب بوڑھے کسان کے بس کی بات نہ تھی، لہٰذا دمبوں کے ریوڑ سے کسان دودھ اور پنیر حاصل کرتا تھا۔ یہ ریوڑ ہی اس کی روزی روٹی کا سامان تھا۔ پھر ایک دن بوڑھا کسان فوت ہو گیا۔ کسان کے فوت ہونے کے بعد کسان کی بوڑھی بیوی ریوڑ کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ ایک ایک کر کے دمبے دمبیاں بیچتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک بڑا ریوڑ چند ایک دمبے دمبیاں رہ گیا۔ وفادار کتا اپنے مالک کی یاد میں اداس رہنے لگا، لیکن اس چھوٹے سے ریوڑ کی حفاظت کرتا رہتا۔ ایک دن ریوڑ میں موجود چھوٹے دمبے کے دل میں سمائی کہ وہ چراگاہ کی جانب جائے۔ اس نے کتے سے مطالبہ کیا کہ اسے چراگاہ جانا ہے، وہ ساتھ چلے اور اس کی حفاظت کرے۔ چراگاہ پہنچ کر کتا اور دمبا خوب خوش ہوئے، اپنے گزرے دنوں کو یاد کیا، اور دمبے نے خوب گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھرا، لیکن کتا ابھی بھوکا تھا۔ کتے نے دمبے سے کہا، میں آگے جنگل کی جانب اپنا شکار تلاش کرتا ہوں، تم یہیں چراگاہ میں رہنا۔ اور کتا دمبے کو اکیلا چھوڑ کر شکار ڈھونڈنے چل پڑا۔ کتے کے جانے کے بعد دمبے کے پاس سے ایک بھوکا لومڑ گزرا۔ دمبے کو تنہا کھیلتا دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ لومڑ دمبے کے قریب ہوا اور گرج کر کہا، میری چراگاہ میں گھاس چرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ میرے اجداد کی سرزمین ہے اور یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ دمبا لومڑ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر خطرے کو بھانپ گیا، لیکن اپنے اندر پوری طاقت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا، کس نے کہا یہ آپ کا علاقہ ہے؟ لومڑ نے کہا، جنگل میں موجود ہر جانور گواہی دے گا کہ یہ میرا علاقہ ہے، تم یہیں انتظار کرو، میں گواہ لے کر آتا ہوں۔ لومڑ کے جاتے ہی کتا واپس آ گیا اور دمبے کو کانپتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ دمبے نے لومڑ سے بات چیت کی ساری روداد بیان کی۔ کتے نے دمبے کو تسلی دی اور آگے کا پروگرام ترتیب دیا۔ لومڑ سے نمٹنے کے لیے دونوں نے مل کر پتھر جمع کیے اور ان پتھروں کی ایک ڈھیری بنائی۔ پتھروں کے اس ڈھیر کے پیچھے کتا جا کر چھپ گیا۔ کتے کے چھپنے کے بعد کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لومڑ بھیڑیے کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ بھیڑیے نے اس شرط پر گواہی دینا قبول کی کہ آدھا دمبا وہ تناول کرے گا۔ لومڑ اور بھیڑیا جیسے ہی دمبے کے قریب ہوئے، لومڑ جان گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ جب وہ دمبے سے پہلے ملا تھا تو پتھروں کا یہ ڈھیر نہیں تھا
اور اب اچانک ہی اتنے پتھر خطرے کی نشانی تھے۔ بھیڑیے کو دمبا اڑانے کی جلدی تھی۔ اس نے لالچ میں آ کر دمبے سے کہا، ہاں اس سرزمین کا وارث لومڑ ہے اور اس پر جو بھی چرنے آئے گا اس پر لومڑ کا پورا حق ہوگا۔ ابھی بھیڑیا اپنی گواہی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ لومڑ جو کہ خطرے کو بھانپ گیا تھا بات کاٹتے ہوئے بولا، اے میرے بھتیجے، میں اور تم غلطی پر ہیں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بات کہہ کر لومڑ تو بھاگ گیا۔ لومڑ کے بھاگتے ہی کتا تیزی سے پتھروں کے پیچھے سے برآمد ہوا اور بھیڑیے کے حلق میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ دمبے نے اپنی جان بچانے پر کتے کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں کتے نے کہا، نہیں بلکہ اتنے مزیدار عشائیے کے لیے تمہارا شکریہ۔ چاہیے کہ انسان لالچ کا بندہ نہ بنے، اپنے ارد گرد کے لومڑوں کو پہچانے۔ الحمدللہ۔ جی ساتھیو، امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔